چونکہ آپ کو اس سے پہلے تجربہ نہیں تھا، آپ میں سے مانتے ہیں کہ اس سے اتنے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں آج سنت کے مطابق آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں، اس کے اندر سے پانی لے کر پورا وضو کریں۔ آپ توجہ سے ذرا دیکھیں، اسے بھر دیں جی پانی سے۔ جی سوکس اتار لوں گی، پاؤں دھونے ہیں تو پہلے میں مختصر وضو کا طریقہ آپ کو بتا دوں، مختصر، اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں گا۔ وضو کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے نیت اور ارادہ۔ کیا ضروری ہے جی؟ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، نیت اور ارادے کے بغیر کیا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ اس کے اندر وہ کون نہیں۔ نیت کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو۔ پہلی چیز کیا تھی جی؟ نیت کرنی۔ دوسری چیز کیا تھی جی؟ بسم اللہ پڑھنی۔ بسم اللہ کے بعد دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے ہیں، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے ہیں، دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے ہیں۔ ایک مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت علیہ الصلوۃ والسلام۔ دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اس کے بعد، اور آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں۔ دائیں ہاتھ کی یہ جو انگلی ہے، سبابہ انگلی، جسے ہم شہادت والی انگلی بھی کہتے ہیں، حدیث میں لفظ نہیں ہے شہادت والی انگلی، ہم نے مشہور کیا ہوا ہے۔ حدیث میں اس کے لفظ بولتے ہیں سبابہ۔ کیا بولا جاتا ہے؟ سبابہ۔ اسے سبابہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک ڈیٹیل ہے، ایک تفصیل ہے، ادھر میں نہیں جاتا۔ یہ سبابہ جو انگلی ہے، اس کے ساتھ منہ کو کیا کرنا ہے؟ منہ کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں غلطی کرتے ہیں، جو کہ دایاں ہاتھ ہے، ڈالا منہ میں سے ڈالے گئے اس طرف، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث میں الفاظ ہیں وضو کے اندر ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ دائیں طرف سے۔ کہاں سے کرنی ہے؟ انگلی جب ادھر گئی، یہ دائیں طرف ہے کہ بائیں ہے؟ منہ کی بائیں ہے، تو انگلی پہلے کدھر جائے گی؟ دائیں طرف۔ کہاں جائے گی؟ دائیں طرف، پھر جائے گی بائیں طرف۔ زبان کو بھی انگلی جو ہے وہ زبان کے اوپر بھی آپ نے لگانی، 3 دفعہ یہ۔ اور بائیں ہاتھ سے ناک کو کیا کرنا ہے؟ جھاڑنا ہے، صاف کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی کو ناک میں ڈالنا، نتنوں میں، وہاں بھی وہی، پہلے دائیں میں پھر بائیں میں جھاڑ لینا ہے۔ پھر پانی لے کے 3 دفعہ منہ پہ ڈالنا ہے، اور منہ کو دھونا بھی اور ملنا بھی ہے، منہ کو دھونا بھی اور ملنا بھی ہے۔ یہ چہرہ، وجہ جسے کہا جاتا ہے۔ پھر تھوڑا پانی لے کر داڑھی کا کیا کرنا ہے؟ خلال، اور اس کے بعد پھر دایاں بازو کوہنیوں سمیت، دایاں بازو قرآن کے اندر ہے، اور پھر بایاں بازو کوہنیوں سمیت۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہاں تک سمجھ آ رہی ہے آپ کو انشاءاللہ؟ اور اس کے بعد پھر پاؤں کی باری آتی ہے، پہلے دایاں پاؤں اور پھر اس کے بعد بایاں، اور پھر یہ جس کو ہم چیچی کہتے ہیں ہماری زبان میں، عربی میں اس کو خنزر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خنزر۔ اس کو سبابہ کہتے ہیں، اس کو خنزر۔ یہ بائیں ہاتھ کی جو خنزر ہے، چھوٹی انگلی، اس سے ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ خلال۔ خلال کہاں سے شروع کرنا ہے پتہ ہے؟ اس کے لیے بھی دائیں طرف، کیونکہ وضو میں دائیں طرف آپ نے کہا، تو دائیں پاؤں کی یہ چھوٹی انگلی جو ہے ادھر سے خلال شروع کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر کرتے کرتے بائیں کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ مختصر طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ 1 گلاس پانی ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے،
اس طریقے کے مطابق میں اتنے پانی سے آپ کے سامنے وضو کروں گا انشاءاللہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہ خلال ہے، یہاں تک دیکھ لیا آپ نے، ہاتھ بھی دھوئے ہیں میں نے، کلیاں بھی کی ہیں، ناک کے پانی بھی ڈالا ہے، جھاڑا بھی ہے، ناک کو صاف بھی کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پانی گرائیں، اس طرح پانی کو ملیں، یہ پانی میں بازو پہ گرائیں اور اس طرح اس کو ملیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کتنی دفعہ میں نے مال لیا جی؟ 2 دفعہ۔ یہ لیں، کچھ چیز خشک رہ گئی ہے میری، گیلی ہے ساری۔ دو دفعہ بھی کافی ہے، 3 دفعہ کر لیں۔ اب یہ ہاتھوں سے تھوڑا سا پانی وہ مزید لیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا آپ نے مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ پہلے یہ دونوں ہاتھ سر کی ابتدا سے پیچھے لے جائیں گے اور پیچھے سے پھر واپس آگے آئے گا۔ یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہو گیا جی، یہ مسح ہو گیا۔ لے جی، یہ پورا وضو میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ابھی بھی گلاس کے اندر پانی موجود ہے، گلاس میں آبی پکنا کا مسح جو ہے نا، اس سر کے مسح کے بعد نا کانوں کا مسح کرنا، یہ بھول گیا تھا میں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ سر کا مسح کریں گے، اور سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھوں سے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کانوں کا مسح کا طریقہ یہ کہ یہ جو سبابہ انگلی ہے، اس کے ذریعے کانوں کے اندر مسح کریں گے، کانوں کے اندر، اور یہ جو ابہام ہیں، انگوٹھے، ان کے ذریعے کانوں کا جو باہری حصہ ہے یہاں پہ مسح کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر دونوں ہاتھ دھونے ہیں، کہاں تک؟ کلائیوں تک، اور یوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان یہاں بھی آپ نے خلال کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پانی لے کر چہرے کو دھونا ہے، اور ساتھ چہرے کو ملنا بھی ہے 3 دفعہ۔ پھر مٹھی میں پانی لے کر آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ بھائی ذرا غور کریں کہ جن کی داڑھیاں نہیں ہیں، جن کی داڑھیاں وہ کتنی بڑی سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، وضو کے دوران کتنے بڑے عمل سے محروم ہو جاتے ہیں، خلال کر ہی نہیں پاتے، جبکہ رسول اللہ کا یہ ایک سنت ہے، آپ کا حکم بھی ہے کہ اپنی داڑھیوں کا خلال کرو۔ اس کے بعد دونوں بازو دھونے، پہلے دایاں بازو اور اس کے بعد بایاں بازو، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے آپ نے، پورے سر کا، پیچھے سے آگے سے پیچھے لے جائیں اور پیچھے سے پھر
آگے لے آئیں، اور اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اس انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، ابہام اور انگوٹھے سے کانوں کے باہری حصے کا آپ کیا کریں گے؟ مسح کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد آپ پاؤں دھوئیں گے، پہلے دایاں اور بعد میں بایاں۔ تو پانی بھی مختصر استعمال کریں اور سنت کے مطابق آپ وضو بھی کر لیں۔ اور حدیث میں الفاظ ہے کہ جو بندہ بھی وضو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے، گواہی دے رہا ہے اللہ کی توحید کی۔ تو یہ مختصر سا وضو کا طریقہ وہ میں نے آپ کے سامنے وہ پریکٹیکلی بھی کر کے دکھا دیا ہے۔